آپ کی جو بات آپ کہہ رہی نا، اس میں ایک دو چیزیں ہیں جو میں آئی وانٹ ٹو انڈورس اینڈ وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ ہیئر. ایک فلپ سائڈ یہ بھی ہے کہ جب ہم بچوں سے بات نہیں کرتے، چاہے بوائز ہوں یا گرلز ہوں، ایٹ سرٹن ایج، پرابلم یہ ہے کہ جب وہ خدا نخواستہ وکٹم بنتے ہیں تو وہ بھی ہم سے بات نہیں کرتے. یہ بہت بڑا ایگزیکٹلی، کیونکہ ہمارا کمیونیکیشن ہی نہیں ہے ان کے ساتھ، بیریئر ہے. آج کے دور میں مجھے سب سے زیادہ لگتا ہے I have a niece, she's now going to be 6 this month. ہم نے اس کے ساتھ کہتے ہیں she is a storyteller herself and she loves story. ہم نے اس کو اسٹوری کے تھرو بہت ساری چیزیں سمجھا دی. We tell her story. اب وہ کیا کرتی ہے، اب وہ ہم سے آتے کوشچن کرتی ہے. If I want to be a princess, do I have to do this? ہم کہتے ہیں no you don't. تو کہتے ہیں okay fine. So she has her own checks. اب وہ چیک کرتی ہے ہمیں وقتاً فوقتاً مختلف چیزوں میں کہ وہ اسٹوری میں یوں ہو رہا تھا. Obviously بچے ہیں، کانٹینٹ دیکھتے ہیں بہت زیادہ، چیزوں سے اویئر ہیں. آج کے زمانے میں بچے بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہیں. When they see something, she comes back to us and tells us کہ میں نے ایسے بھی دیکھا تھا. So can I do this? No, you can't do this. So basically this is a communication that we develop with her right at the early age. اور وہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ہمارے یہاں وہ شادیاں ہو جاتی ہیں، ایک تو ہمیں جلدی ہو جاتی ہے شادی کرنے کی، اور دوسرا وہ جو پرابلم ہے ہمارے یہاں وہ یہ کہ ہم اس وقت بھی اویئرنیس نہیں دیتے گرلس کو. ہمارے شوق بہت ہے کہ 16-17 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں شادی ہو جائے، بہت 20 تو کرنے کے مطلب عمر نکل گئی نا. مگر اس 17-16 سال کی بچی کو کیا ہم اویئرنیس دیتے ہیں کہ اس کی لائف کیسے ہونا چاہیے، اس کا ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے، واٹ شی کین ڈو اینڈ واٹ شی شوڈ ناٹ. ہم یہ سب نہیں بتاتے. ہم اس کی سیکچوئل لائف کو، اس کی پرسنل لائف کو، اس کی پرسنل ہائیجین کو یا ایک پرسنل اسپیس کو ڈسکس نہیں کرتے اس کے ساتھ. ہمیں شوق ہے اس کی جلدی سے شادی کرتے. That's why I said I want to endorse what you just said. میں کوشچن آپ کے جو ماڈسٹ بیڈ سے آیا ہے تو آپ ماڈسٹی، اور اس میں تھوڑا سا ایک یعنی شگن میلے کا بھی ایک پوائنٹ ہے. تو کئی دفعہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو سکھا دیں. میری اپنی بھی 2 بیٹیاں ہیں، تو بچوں کو آپ چھوٹی ایج میں اگر ان کو ایکسپوز کرتے ہیں نا تو بچے بڑے انکویزیٹو ہوتے ہیں. تو وہ کلاس میں جائیں گے تو وہ گڑبڑ کریں گے تو چپ تو رہیں گے نہیں. تو ایک نے دوسرے کو بتایا، دوسرے نے تیسرے کو بتایا، تو لڑکیاں آپس میں جوکس کر لیں، سیکسوئل جوکس. تو اتنا شاید لڑکیاں مائنڈ بھی نہ کریں. وہ لڑکیوں کے شوق ہے، لڑکے تو ویسے بھی بڑے گندے جوکس وہ شروع سے ہی کر رہے ہیں کیونکہ ویری آنیسٹ ہماری سوسائٹی میں ایٹ لیسٹ. تو لڑکیاں آپس میں تو کمفرٹیبل ہوں گی کہ جوکس کو کر رہے ہیں، لیکن لڑکا اگر کوئی ٹونٹ کرے گا اچھا یہ ہو رہا ہے، اچھا یہ ہو رہا ہے، تو یہ مطلب یہ بیلنس کیسے رکھا جائے. کیونکہ اسکول کا ماحول بھی ایسا ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی مدرسہ چھاپ قسم کا بندہ ہے. مدرسہ چھاپ میں کوئی اس سینس میں نہیں کہہ رہا، میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے پاس ہر ایک چیز کا آنسر ہے، اور اس کا آنسر یہ ہے کہ چپ کچھ بھی نہیں کرنا، چاہے سوسائٹی ڈسٹروائے ہو جائے، بس یہ دنیا تو ویسے بھی آتی ہے. تو وہ ہمیں اس طرح کی بات کر کے مطلب ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو آپس کے جوکس ہوں گے تو اس کو کیا فیملیز برداشت کر پائیں گی؟ ہم نے ایجوکیشن تو کر دی، تو کیا ایجوکیشن پہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے کہ لڑکیوں کو ٹھیک ہے سیکچوئل ایجوکیشن تو ہے، وہ لڑکے آپس میں جوکس کریں گے فیل نہیں ہوگا، لڑکے آپس میں جوکس نہیں کریں گے فیل نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی ایجوکیشن ہوگی تو وہ ساتھ میں کچھ ایسے ایکسپیریمنٹس بھی کرنا چاہیں گے. once they know stuff they are curious. تو وہ ہم کس حد تک ان ایکسپیریمنٹس کو مطلب ہونے دیں گے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. شاید اور بھی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ کوشچن. جوک تب ہوتا ہے جب کوئی چھپی ہوئی چیز کو کا فن بنانا جائے، جب چیزیں کھول دی جائیں، جس چیز کو آپ نارملائز کر لیں، اس سے میرا خیال ہے فن بنانا یا اس کا جوک کرنے کا جو چانس ہے وہ کم رہ جاتا ہے. لڑکی لڑکے سے پہلے میرا خیال یہ ہے کہ لڑکی لڑکے سے پہلے وہ ایک انسان ہے، ٹھیک ہے، اور انسان کی جو بیسک انسٹنکٹس ہیں وہ وہاں تک بھی بات رہے تو وہ سب میں کامن رہتی ہے، ٹھیک ہے. اس سے آگے جب چلے تو ایک فائن لائن ضرور آئے گی. ایک چیز ہوتی ہے کہ جسٹ جوک جس میں مہذب جوک جو ہے وہ بعض دفعہ بڑے لوگ بھی کر لیتے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے، ہم جیسے لوگ بھی کر لیتے ہیں. لیکن ٹو go into the vulgarity, that vulgarity, I think you have to teach your child that what is your boundary. اس boundary میں کس کو یا داخل ہونے دینا ہے اور کس کو داخل نہیں دینا، یا کس باؤنڈری، اس باؤنڈری کے تک کون سی بات ہو سکتی ہے، اس باؤنڈری کے باہر کون سی بات نہیں ہو سکتی. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیرینس کرنے کا چکر یہ ہے کہ ویسٹ کہتا ہے کہ ایکسپیرینس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم ہینگے مسلمز ہم کہتے ہیں کہ جی دس از لائک ناٹ پاسبل.
تو اس میں چونکہ ریلیجن انوالو ہو جاتا ہے اور پیرنٹس کے یہ بیسک مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمیں ریلیجن کو اور ماڈرنزم کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تو اس میں سے پھر جو باؤنڈریز ہیں وہ پیرنٹس کو اپنے سرکمسٹانسز کے مطابق بنانی ہوں گی اور اپنے بچوں سے ڈسکس بھی کرنی ہوں گی کہ دس از اے باؤنڈری which socially and religiously we have to practice, and this is a boundary which you cannot cross. So these are the challenges ہر جو ایشین ہے وہ ایکسپیرینس کرتا ہے. میں چونکہ میرے 3 بچے ہیں اور تینوں بڑے ہو چکے ہیں، بڑے مینس کے 30, 22 and 20، تو اور رہتے بھی ویسٹ میں ہی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ آپ جتنا ان سے بات کریں گے، آپ جتنا ان کو اپنے قریب لے کر آئیں گے، آپ جتنا ماں یا باپ نہیں بنیں گے ان کے. مثال کے طور پہ اب میں بعض دفعہ لائک they talk to me very casually and they think that like I'm ready to listen to them. تو جب آپ یہ ریلیشن ڈیولپ کر لیں گے تب اگر وہ اپنی باؤنڈری کو کراس کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے پروز اینڈ کونس ان پہ واضح کر دیں گے. بیسیکلی پیرنٹنگ از اے اسٹرگل، پیرنٹنگ از اے کنٹینیوسلی اسٹرگل. لوگ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہو جائیں گے تو سب کچھ. نہیں، بڑے ہونا از لائک، میں کہتی ہوں کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ تو آپ ایسے لگے کہ وہ آپ کے لیے حلوہ ہے. جب بچہ ٹین ایجر بن جائے تو سمجھے کہ ٹین ایجر بچہ جو ہے نا وہ آپ پہ ایک عذاب ہے میرے خیال ہے. سوری ٹو سے لیکن یہ ہے کہ اور اس کے پیچھے باقاعدہ ایک ریزن ہے، بیکاز ٹین ایجر بچہ جو ہے وہ اپنی انیٹمی اور فزیولوجی کے ساتھ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے. ٹین ایجر بچے میں پیوبرٹی آئی ہے، ٹین ایجر بچے کو انکیوزیٹو ہے، ٹین ایجر بچہ مختلف چیزیں فیل کر رہا ہے، ٹین ایجر بچے پہ پریشر ہے، پیرنٹس کا پریشر، ایجوکیشن کا پریشر، سوسائٹی کا پریشر. ٹین ایجر کی باڈی جو ہے وہ اس کو کچھ بتا رہی ہے. ٹین ایجر کے ساتھ تھوڑا ٹین ایجر بچہ جو ہے نا ایک عجیب و غریب اس میں ہوتا ہے، بیچارہ تھوڑا سا بدسورت بھی ہو جاتا ہے ٹین ایجر بچہ، سوری ٹو سے. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ باڈی چینج ہو رہی ہے، ابھی وہ نہ بچہ ہے نہ بڑا ہے، پمپلز نکل رہے ہیں، آواز چینج ہو رہی ہے. سو اٹس اے ویری ویری کنفیوز پیریڈ. اور اس کنفیوز پیریڈ میں اس بیچارے کے اوپر اتنی چیزیں لاد دی جاتی ہیں کہ ہم اس کی انگزائٹیز کو سمجھ ہی نہیں پاتے یا سمجھنا ہی نہیں سکتے. لیکن میں کہوں گی اٹس ویری ٹرکی پیریڈ. بینگ اے مدر میں نے بھی بہت غلطیاں کی اپنے بچوں کے ٹین ایجر پیریڈ کے زمانے میں، اور لیکن یہ ہے کہ بہت کچھ سیکھا بھی. اور پہلے بچے کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن دوسرے اور تیسرے بچے کی دفعہ کچھ آسان ہوا کہ. اور پھر ٹین ایجر بچہ جب پہنچتا ہے 20s میں، او مائی گاڈ، دیٹ بچہ از ٹوٹلی ڈفرنٹ واٹ دیٹ بچہ واز لائک ان دا ٹین ایج. وہ اتنا زبردست ہیومن بینگ بنتا ہے اور آپ کہتے ہیں یا اللہ یہ وہی کھلا بچہ تھا جس نے آپ کی جان عذاب میں کی تھی. لیکن اگر آپ نے بچے پیدا کرنے ہیں اور ان بچوں کو آپ نے ایک اچھا اڈلٹ بنانا ہے تو یو ہیو ٹو لرن دا ماڈرن ٹیکنیکس آف پیرنٹنگ. بہت پیشنٹ رہنا ہے اور ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ جنریشن گیپ تو رہتا ہے ہمیشہ. So I have a question. Like as a young woman, what should my role be in all this? Like how to fight all the taboo and everything related to women health and stuff that we just discussed. How to fight? کیونکہ مجھے ابھی 5 سال ہو گئے لکھتے ہوئے اور مجھے بے تحاشا خواتین جو ہیں وہ اپنی اسٹوریز لکھ کے بھیجتی ہیں about everything. They write like the domestic abuse, they write about the health, they write about incest, they write about mental trauma. اس کے بعد ان کی فرمائش ہوتی ہے کہ میں بھی بات سنوں، جو کہ میں اپولوجائز کرتی ہوں کہ میں سن نہیں سکتی بیکاز میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. میں صرف یہ کر سکتی ہوں کہ آپ لکھ کے بھیج دیں
اور اس کے جواب میں اگر میں کوئی 2-3 سینٹینسز آپ کو دیکھ کر دے سکوں تو میں اتنا ہی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں. ہماری بچی میں یا ہماری عورت میں ریزسٹنس نہیں ہے اور ریزسٹنس کی کیپیبلٹی بھی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں جیسے ابھی ایک سوال بھی کیا ہوا تھا آپ نے شاید کہا تھا آپ کو ہر چیز خود بخود ملے پلیٹ میں رکھ کے ملے. آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو یہ اس نے مجھے برا کیوں کیا, میری ساس کیوں نہیں سمجھ جاتی کہ مجھے ایسا نہ کرے, میرا شوہر جو ہے وہ مجھے اس چیز کی اجازت کیوں نہیں دے دیتا, میرا بھائی میرے ساتھ برا سلوک کیوں کرتا ہے, میرے ابا مجھے اس چیز کی اجازت کیوں نہیں دیتے. آپ نے کبھی زبان کھولی, آپ نے کبھی احتجاج کیا, آپ نے کبھی کہا نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ, this is me, I don't want to do it. کیا ہوگا اس کے جواب؟ گالیاں پڑیں گی, جوتے پڑیں گے, چھتر پڑیں گے, تو پڑیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ ایک بی لڑکی بن کے اور جوتے کھانے سے بہتر ہے کہ آپ کم از کم اپنی سیلف اسٹیم کو سامنے رکھتے ہوئے جوتے کھائیں. جوتے دونوں صورتوں میں پڑنے ہیں. ہماری سوسائٹی میں عورت کو جوتے پڑنے ہی پڑنے ہیں. سوری فار دیز 3-4 مین, لیکن ایک آدمی کے جینیٹکس میں ایک چیز ہے خراب, اس میں عورت کو اپنی پوزیشن سمجھنا ہے. چاہے وہ بہن ہو, بیوی ہو یا بیٹی ہو, میں جو کہوں گا اس گھر میں وہ ہوگا. میں جو میری بہن ایسے کرے, میری بیٹی ایسے کرے, میری بیوی ایسے رہے, میری ماں ایسے کرے, ٹھیک ہے, ان کی جینیٹک فالٹ ہے میں. تو کیا عورت اس کا مقابلہ کرتی ہے؟ نہیں کرتی, اس لیے کہ ہماری لڑکیوں میں وہ وگر نہیں ہے, وہ کنڈیشن بھی ہے, کیا کنڈیشن بھی ہے. تو یہی تو بات ہے. تو آپ سوچیں, میں چلیں ٹھیک ہے, میں اپنے سے بات کرتی ہوں. میری 3 بہنیں ہیں. میری بڑی بہن بھی ٹپیکل عورت ہے اور میری چھوٹی بہن بھی ٹپیکل عورت ہے. They are living as their spouses are saying. They are having like typical life. I'm not living a typical life. And I paid the cost. میں نے بچپن سے باتیں سنی, آج تک سن رہی ہوں, اور اب تو پورے معاشرے کے مردوں سے سن رہی ہوں. I'm not a good woman. لوگ میرے منہ پہ کہتے ہیں اس کی بات کرتے ہو تو انتہائی بکواس عورت ہے, بک بک کرتی ہے, جواب دیتی ہے, اس کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا ہے. اور ایسے ہی تو فنون تباہ کے لیے کہ میرے ہسبینڈ اکثر کہا کرتے ہیں کہ توبہ توبہ توبہ, اگر پوری دنیا بھی ایک طرف اکٹھی ہو جائے نا اور وہ کہے کہ یہ بات ہے تو تم ہوگی نہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, دنیا جو ہے وہ بلکہ وہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, وہ جملہ کچھ اور کہتا ہے. تو میں نے کہتی ہوں نہیں, اگر دنیا کے پاس ویلڈ پوائنٹ ہے اور دنیا مجھے کنوینس کر سکتی ہے تو آئے دنیا کنوینس کرے, میں ہو جاؤں گی. لیکن اگر آپ مجھے بائی ڈیفالٹ, ایک مرد ہونے کے ڈیفالٹ آپ مجھے کہیں کہ تم چونکہ عورت ہو تو تمہیں ایسا ہونا چاہیے کہ رہنا چاہیے, تو وہ میں نہیں مانتی. مجھے بال کٹوانے ہیں کہ نہیں کٹوانے, یہ میری مرضی. مجھے کس طرح رہنا ہے, کہاں جانا ہے, یہ میری مرضی. آپ مجھے یہ نہیں بتا سکتے, بلکہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ مجھے کیسے رہنا ہے. تو یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ آپ کو یہ رائٹ کیسے لینا ہے. رائٹ زبان کھول کے لینا ہے, احتجاج کر کے لینا ہے. نو کہنا آنا چاہیے. نو, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس. مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی. مجھے اس سے شادی نہیں کرنی, نہیں کرنی تو نہیں کرنی. یہ میری زندگی ہے, اس کا فیصلہ میں کروں گی. اور اگر کبھی پیرنٹس آپ کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں تو میں آپ کی اس پہ بھی ٹپ بتا دیتی ہوں, کیونکہ یہ ٹپ میں نے اپنے بچوں سے سیکھی ہے. بیسیکلی میں نے اپنے بچوں سے بہت چیزیں سیکھی ہیں بائی دا وے, کہ ہمارے یہاں پیرنٹس جو ہیں وہ منوانے کا طریقہ یہ کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا, ہم نے تمہیں پالا پوسا, راتوں کو جاگ جاگ کے ہم نے تمہیں بڑا کیا, ہم نے تمہارا یہ کیا, اب تم ہمارے احسانات کا یہ جواب دے رہی ہو. اس کا ایک ہی سمپل آنسر ہے,
میں نے کہا مجھے پتا ہے آپ نے میں نے آپ کو انویٹیشن بھیجا تھا, میں تو اوپر گئی تھی دور دراز. You brought me into this life. I didn't ask for it. You brought me into this life. Now this is your duty to tolerate me. اور آپ مجھ سے ہیومن بینگ ہونے کا رائٹ نہیں چھین سکتے. یہ جملہ میں نے اپنی بیٹی سے سیکھا ہے, جس میں ایک دفعہ کوئی ایسی بات ہو رہی تھی, میری بیٹی نے آرام سے کہا سوری آپ نے اپنی وومن ہوڈ پروف کرنے کے لیے مجھے پیدا کیا. میں نے تو نہیں کہا تھا. اور اس دن کے بعد میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا یا سارا کچھ کیا, اور ہمارے احسانات کا بدلہ. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے احسانات کا بدلہ. آپ اگر کسی بچے کو اس دنیا میں لائے ہیں تو کیا سڑک میں پھینکیں گے؟ آپ نے اس کو روٹی نہیں دینی, اس کو پالنا نہیں, اس کو کیا مطلب آپ اسے دنیا میں کس لیے لائے تھے؟ تو that's why I'm saying when you become a parent, it's a huge responsibility. Believe me, it's a huge responsibility. اور پھر ان کے لیے اسپیس کریٹ کرنا, ایسا جنریشن گیپ تو ہمیشہ ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ سے کوئی بھی بچہ جو ہے وہ اگر 20-25 سال چھوٹا ہے تو اس کا دور ڈفرینٹ ہے, آپ کا دور ڈفرینٹ ہے. میں پڑھاتی بھی ہوں تو میں اپنے سارے اسٹوڈینٹس کو کہتی ہوں بھائی تم سے نا مجھے بڑی جیلسی فیل ہوتی ہے. تو وہ آگے سے ہنستے ہیں, کہیں کہ تم نے یہ اسمارٹ فون کی دنیا میں تم لوگ پیدا ہوئے ہو. میں اسمارٹ فون کی دنیا میں نہیں تھی, اگر ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا, لیکن پتہ نہیں کیا کچھ کرتی. لیکن میں نے چیزیں دنیا میں بھاگ بھاگ کے کتابوں سے سیکھی ہیں. تم لوگ تو یہ عمرو یار کی زنبیل لیے پھرتے ہو, کلک کرتے ہو ٹک اور ساری دنیا کھل جاتی ہے. سو اٹس اے بڑی ہی زبردست قسم کی دنیا ہے جس میں اگر آپ اپنے آپ کو کچھ بھی لرن کرنا چاہیں لرن کریں. لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے لڑکیوں کو اپنے رائٹس پتا ہونے چاہیے. یہ آپ کے سارے رائٹس ہیں. آپ میں ایموشنلی بلیک میل نہیں ہونا. پیرنٹس جو ہیں وہ ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں, بہن بھائی ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں, اور اس کا ہسبینڈ ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہسبینڈ اچھے بھی کرتے ہیں, ہاں بچے بھی کرتے ہیں بچے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ سارے ایک لیول پہ آ جائیں ایک دفعہ میں تو پھر یہ ہے کہ ایموشنلی بلیک میلنگ کا جو وہ ہوتا ہے وہ چانس بہت کم رہ جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہی بات, کوئی بھی چیز آپ کو پلیٹ میں رکھ کے کبھی نہیں ملے گی. آپ کو اپنا حق چھیننے کا طریقہ پتا ہونا چاہیے, یا نو کہنا آنا چاہیے. اور اگر آپ نے گڈی گڈ رہنا ہے, گڈی گڈ, شی از این آئیڈیل گرل, شی از ویری سبمسو, شی obeys whatever parents say, she is an ideal daughter, she is an ideal wife. So then پھر آپ کی یہی زندگی ہے. just want to share one little experience because I have been through the co-education system. اچھا, I was fortunate enough کہ میں ایسی فیملی سے الحمدللہ belong کرتی تھی کہ جہاں پہ ہمیں بہت ارلی ایجوکیشن بھی ملی, پرسنل ہیلتھ کے حوالے سے, hygiene and everything. So we were very aware of what things are and how things go. But obviously on the other side, I was part of this society, having my education, in a co-education system, جہاں پہ کوئی بھی اتنا زیادہ اس کی طرح اویئر نہیں تھا. اور یہ میرے لیے بہت بڑا اسٹرگل تھا. میں اس لیے آپ سے شیئر کری بیکاز سارے ٹین ایجرز سن رہے ہیں اور ان کے بھی یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. میرا بھی ایک بہت بڑا پرابلم یہ تھا کہ میرے لیے گرلز اراؤنڈ می ور ویری ڈیفیکلٹ فار می. میرے لیے بہت آسان تھا شاید بوائز کے ساتھ اور ان کے ساتھ جیلن کرنا, بٹ یس دیر ور ٹائمس, اور ایسا ایونٹ ہوا بھی کہ ایک ایسا اسٹروک آتا ہے جو کہ مذاق والی جو آپ بات کر رہے ہیں, ٹونٹ کر دیا, مذاق کر دیا. تو آئی اسٹل ریمبر آئی کیم بیک ہوم, ایک انسیڈنٹ ایسا ہوا اسکول میں, اینڈ آئی کیم بیک ہوم. میں نے اپنی مدر سے جب یہ کہا تو میری مدر نے مجھ سے صرف ایک بات کی, انہوں نے کہا دیکھو ٹونٹ تب ہوتا ہے, آپ کا اگلا مذاق تب اڑاتا ہے جب یا تو آپ اڑانے دیں یا ریئیکٹ کریں. دیر آر ٹو تھنگس. سو آئیدر یو اسٹاپ ریئیکٹنگ, یو ہیو ٹو بی کام انسائڈ. آپ کو تو پتا ہے نا صحیح ہے بات, آپ کو پتا ہے نا کہ صحیح, آپ کو غلط بات تو نہیں ہے, تو بس ٹھیک ہے. آئیدر یو لرن ٹو اگنور اور یو لرن ٹو فائٹ. دیر آر ٹو, آپ کے پاس صرف دو چوائس. اب آپ کا ریلیشن شپ آپ کے کلیگس یا آپ کے فیلوز کے ساتھ کیسا ہے, یو نیڈ ٹو ڈیسائڈ. تو میری مدر نے جب مجھ سے یہ کہا تو مجھے 2 منٹ کے لیے ہوا کہ اچھا آئی نیڈ ٹو تھنک. میں اگر لڑنے بیٹھتی ہوں تو یہ تو بات بہت بڑھ جائے گی, پھر وہ سلسلہ ہی شروع ہو جائے گا.
اور اگر میں اگنور کرتی ہوں تو کتنے دن تک کر لیتے. تو باقی لٹرلی ہوا یہ کہ ہم نے کچھ دن اگنور کیا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہماری یہاں کی کلاس ہوئی کیونکہ بایولوجی بھی پڑھتے تھے اس زمانے میں, تو وہ کلاس ہوئی, اس میں ظاہر ٹاپک ڈسکس ہوئے, اس کے بعد کہانی شروع ہو گئی, وہ پھر سلسلہ شروع ہوا. تو وہ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ 2 سے 3 دن سے زیادہ نہیں چلا. اٹ ڈائڈ ڈاؤن بیکاز وی ڈڈ ناٹ ریئیکٹ. اینڈ وائی ایم سیئنگ دس از بیکاز یہ واقعی ایک چیلنجنگ سچویشن ہر کسی کے لیے ہوتی ہے, اسپیشلی کو ایجوکیشن سسٹمس میں. اور ہمارے یہاں جہاں بھی ایون یہ تو آپ اسکول کی بات کریں, آپ کو ورکنگ اسپیسز میں بھی یہ کام ہوتا ہے. آئی تھنک جو 2 چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بی ویری کیلکولیٹڈ. وی ہیو ٹو کیلکولیٹ اینڈ سی آئدر ریئیکشن بنتا ہے یا اگنورنس از اے بلیس. بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک مجھے I don't know what was like there, but nobody could taunt me. سب کو پتا تھا یہ بہت منہ پھٹ ہے, میں آپ کو دین اینڈ دیئر جواب دے کے سارٹ آؤٹ کر کے آپ کو جاؤں گی وہاں سے, ٹھیک ہے. تو میرے اسی لیے میں کہتی ہوں لڑکیوں کو تھوڑا سا تمیز ہونا چاہیے. میں فیملی میں کسی کی پرواہ نہیں کرتی تھی. اگر کوئی پھوپھی شپھی مامی شامی کوئی آ کے بات کر رہی ہیں تو میں آرام سے کہہ دیتی تھی اچھا جی تو کی تکلیف ہے, بہت چھوٹی ہے. آئی لرن اٹ کہ مجھے اپنی ذات کو پروٹیکٹ کرنا ہے خود ہی. اور جاب ایریا میں بھی میں نے مختلف ملکوں میں بھی جابس کی, پاکستان میں بھی جاب کی, تو میں نے یہی سیکھا کہ یو ہیو ٹو بی بلنٹ. اچھا لکیلی میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بڑے بلنٹ تھے, وہ تو انہوں نے مجھے بعد میں سپورٹ کیا کہ ہاں کسی نے کچھ کہا نا تو لڑ مر کے آ جانا, باقی میں دیکھوں گا. اور تو وہ بلکہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے, میری بیٹی مجھ سے ہنس رہی تھی, اور وہ چونکہ بچے بھی اب ظاہر ہے کافی اس طرح سے بول رہے ہیں, تو وہ کہتی ماما کبھی آپ نے سوچا کہ ہم تینوں ایسے کیوں ہیں؟ میں نے کہا کیوں ہے؟ کہتی ہے جو آپ کی اور پاپا کی اولاد ہو وہ ایسے ہی ہوں گے. تو لیکن میں جو اگلا ایکسپیرینس آپ کو بتانے لگی ہوں جس میں لوگوں نے جرأت کی بہت کچھ کہنے کی, وہ میری یہ کتاب ہے. میں نے جب سوشل میڈیا پہ لکھنا شروع کیا میں نے بہت بولڈ لکھا. بولڈ کا مطلب یہ ہے کہ ناٹ لائک بلو دا لیول, ابو دا لیول, بٹ چیزیں کھول کے جیسے میں باتیں کرتی ہوں. تو اٹ واز ویری اسٹرینج فار دا پیپل کہ ایک عورت جو دیکھنے میں تو ٹھیک لگتی ہے دماغی طور پہ, وہ کیسے اتنی ایب نارمل باتیں کر رہی ہے, یا ایب نارمل باتیں یا مطلب چیلنج کر رہی ہے. آئی واز چیلنجنگ ٹو ایوری ون. سو سوشل میڈیا پہ آج کل بات کہنا بہت آسان ہے, تو لوگ اس کو فوراً آ کر ریئیکشن دیتے تھے. مجھے باقاعدہ انتہائی گندی گالیاں دی گئی, جس میں سے میں آپ کو کچھ پڑھ کے سنا دیتی ہوں. ایک صاحب نے لکھا اگر آپ پیدا نہ ہوتی تو بہت اچھی بات تھی, آپ کے والد نے نسل بندی کیوں نہیں کروائی. ایک اور صاحب نے لکھا متا کی پیداوار سے ایسی تحریک کی امید ہے تیری سوچ پر لعنت. متا وہ ہوتا ہے ٹیمپرری میرج. ایک اور صاحب نے لکھا کیا آپ کے والد بھائی اور بیٹا ریپ کرتے ہیں. ایک اور نے لکھا تیری تو شکل پہ گشتی لکھا ہے. ایک عورت نے لکھا سب کو کنجری مت بناؤ خود بن جاؤ. ایک اور نے لکھا گھوڑے کے منہ والی مجھے تو تم ڈنگر ڈاکٹر لگتی ہو. ایک اور اسی طرح سے آپ انتہائی اہم خاتون ہیں, لعنت ہو تم پر طاہرہ کاظمی, تم خود کو سیدہ کہلاتی ہو اور انداز لانتی کے اپناتی ہو. اتنی 30 مار خان مت بنو, تم اشفاق احمد کے جوتوں کے برابر بھی نہیں, کیونکہ میں نے ان پہ کافی کچھ لکھا تھا. طاہرہ کاظمی کی تحریر سے فوہش ناول نگار نظر یاد آ جاتے ہیں, سستی شہرت کی متلاشی, بے حیائی اور بے حدی سے بھرپور. آپ کا قلم اور دماغ گٹر کا وہ ڈھکن ہے جو جب بھی کھلتا ہے بدبو ہی پھیلاتا ہے. And you know what I did? I collected all these comments and I published on the back of the book. میں نے کہا مجھے اس سے ڈراتے ہو, اوکے تم مجھے ڈرانے کے لیے یہ لکھا نا سب کچھ. امبیرس ہوگی, ڈرے گی, کنفیوز ہوگی, برا فیل کرے گی. میں نے کہا تم لوگ ایک اور جنم بھی لے لو نا تو مجھے امبیرس نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا کہ لوگ اپنا بیک آف دا بک پہ ہمیشہ تاریخی کلمات لکھتے ہیں. میں نے کہا آؤ میں تم لوگوں کو گالیاں لکھ کے دکھا دیتی ہوں کہ یہ جو تم لوگوں نے مجھے گالیاں دی تھی ان کے ناموں کے ساتھ. اور اس میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے. اس میں عامر ہاشم خاقانی کا کمنٹ بھی ہے جو کہ لاہور کے جرنلسٹ ہیں. اس میں ایک اور ناول نگار تھے, ان کا بھی کمنٹ تھا. اس میں بڑے بڑے سو کال دانشور تھے جس میں ان کو بہت زیادہ مرچیں لگی. انہوں نے بعد میں ایک اور تحریک چلائی
کہ یہ سستی شہرت حاصل کرنے کا. میں نے کہا ایسے تو سستی شہرت اور مہنگی شہرت اٹس می, یہ میں ہوں, اور میں جو کہنے کے لیے نکلی ہوں وہ میں ہر قیمت پہ کہوں گی, اس لیے کہ دس از بیسک ہیومن رائٹ ٹو سے واٹ ایور آئی وانٹ ٹو سے. If you disagree, you can disagree, but you cannot stop me with ڈنڈا. اور فارچونیٹلی ایک اور ٹریٹ ہے جو میرے میں ہے کہ اگر کوئی مجھے ڈنڈے سے دبانے کی کوشش کرے تو میں اس سے ڈبل باؤنس کرتی ہوں. I don't hide you. اور میرا خیال یہ ہے, اور میں یہی بتانا چاہتی ہوں لڑکیوں کو, کہ ایک لڑکی کو اس سوسائٹی میں زندہ رہنے کے لیے, اسپیشلی یہ جو ساؤتھ ایشین سوسائٹی ہے, جو پیٹریارکل سوسائٹی ہے, جو عورت کو جو مرد کو سینٹر آف ایوری تھنگ قرار دیتی ہے, جو مرد کو بتاتی ہے کہ اس کے گرد عورت نے رہنا ہے اور ویسے رہنا ہے. شاد احمد بانو قدسیہ کی جو ساری رائٹنگز ہیں وہ بیسیکلی ڈپینڈ کہتی یہی ہے کہ اچھی عورت وہ ہوتی ہے, اچھی عورت وہ ہوتی ہے, اچھا مرد کیسا ہوتا ہے بھائی, اور اچھی عورت کیا, یہ آپ نے اپنے آپ کو کسی, وہی جیسے میں پہلے کہہ رہی تھی, کسی سانچے میں ڈالنا ہے کہ اس سانچے میں اس ڈبے میں ڈالیں گے تو ایک اچھی عورت پھر کر کے باہر آ جائے گی. اور وہی کہ اپنی پسند ناپسند, اپنی خواہش, اپنی آرزو کو قربان کر کے اگر آپ جی حضوری میں رہیں گی اور تو آپ ایک بہت اچھی عورت بنیں. آئی ایم سوری, مجھے ایسی اچھی عورت نہیں بنی. ایک اور سوال ہے, عموماً جب بھی ویمنس ہیلتھ کی بات آتی ہے مردوں کے لیے تو ٹاپک شفٹ ہو جاتا ہے شادی پہ, شادی کی کمپلیکیشنز, اس کے خرچے بہت ہیں, یا پھر بچے پیدا کرنے پہ آ جاتا ہے, جس سے عموماً جوان لوگ جو ہے نا وہ ریلیٹ نہیں کر پاتے. تو ایک تھوڑا سا ریلیٹیبل کوشچن ہے, کیونکہ ہم سارے گرون اپس ہیں, کہ ٹین ایج ایئر ہے, اور ابھی ہم نے بات کی کہ جو ہے نا کتنے بدصورت ہو جاتے ہیں, تو یہ بات میرے خیال میں لڑکوں کو زیادہ فٹ ہوتی ہے. تمہارا وہ ٹین ایج ایئر ہے, سوری وہ ایک ورڈ تھا, باڈی شیمنگ نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ ہماری کنڈیشننگ کسی اور طرح سے ہوئی ہے, لیکن دیٹ واز آئی واز سیئنگ کہ ڈس فگر ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کو کہیں تو. جی جی بالکل. تو اب وہ لڑکا لڑکی ہیں, ان کو پتا ہے کہ ایسا باؤنڈری نہیں کراس کرنی ہے کیا, لیکن اب جب شادیاں جس حساب سے لیٹ ہیں, کیونکہ اب شادی وہ زبردستی والی تو ہے نہیں, کیونکہ آپ کی ایک رسپیکٹ ہے, آپ اس طرح آپ کو بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں وہ لے کے جایا جا سکتا. فائن ڈن. تو اب اس میں یہ ہے کہ الٹیمیٹلی شادیاں اس حساب سے تھوڑا سا لیٹ ہوئی. اچھا شادیاں لیٹ ہو گئی, لیکن ہماری بایولوجی بھی ہے, ہماری کچھ جذبات بھی ہوتے ہیں نوجوانوں کے بھی. تو اگر وہ ہمارے حساب سے کوئی غلطی کر بیٹھے, یا اب انہوں نے کر دی نا غلطی, یا پھر کوئی ایسے ویز ہوں کہ جس میں وہ غلطی تو نہ کرے لیکن دے کوڈ ایکسپلور ایچ ادرز باڈی. اب میں کافی اوپن ہو کے یہ بات کر رہا ہوں, کیونکہ اگر ہم صرف شادی کا ویٹ کرتے رہیں گے تو وہ بہت دیر تک ہوگا. اچھا لڑکے جہاں تک ہیں ان کو پہلے سے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاؤ ٹو ایکسپلور دیئر باڈی, اور کس طریقے سے وہ خود کو تھوڑا سا ریلیکس کر سکتے ہیں. میں یہ ٹرم بول رہا ہوں. تو اس میں خواتین کی ایجوکیشن کے لیے کوئی ایسا چینل ہے جس پہ ان کو بتایا جائے, یا ایسے لڑکا لڑکی جو اگر غلطی کر بیٹھے ہیں, یا ان کا یہ ہے کہ ہم ایک حد تک تو لمٹ ہے لیکن اس لمٹ کو کراس نہیں کرتے, لیکن وہ لمٹ کہاں تک ہے کہ وی وانٹ ٹو ایکسپلور ایچ ادر. ہم ایموشنلی تو کنیکٹ ہو رہے ہیں, لیکن ایموشنز کے ساتھ ساتھ آف کورس ہماری باڈی ہے نا, تبھی تو 8 ارب دنیا کی تعداد ہے. اس کا مطلب ہے کہ سیکس از امپورٹنٹ پارٹ آف آور لائف. ہم ڈائمورفک اسپیشی ہے, تو اس میں کوئی چینل آپ کے اس میں ہے کہ جس میں ان کو بتایا جائے کہ ہاؤ ٹو ایکسپلور یور باڈی. مردوں کو پھر بھی سمجھ آ جاتا ہے, لیکن چونکہ ہیلتھ ہے نا, تو وہ چونکہ ایکسپیریمنٹ کرتے کرتے وہ لڑکی کو بھی خراب کر دیتے ہیں, اور لڑکی خود کو بھی خراب کر دیتی ہے, اور مرد اس کے ساتھ ان ٹچ ہوتا ہے تو وہ بھی خراب کر بیٹھتے ہیں ان چیزوں کو جو کہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا گائڈ کریں. سوال کا جواب اگر میری جوانی کے زمانے میں آپ پوچھتے تو ڈیفینیٹلی بہت مشکل تھا, کیونکہ ایکسپلور کرنے کے لیے یا انفارمیشن حاصل کرنے کے کوئی مینز ہی نہیں تھے. جب آپ دنیا کے گھر بیٹھے آپ دنیا جہان کی شاپنگ اسمارٹ فون پہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر طرح کا کپڑا جوتا جو ہے وہ آپ اسمارٹ فون پہ ڈھونڈ سکتے ہیں, گھر بیٹھے آپ دنیا کے کون سے ملک جو ہیں وہ آپ چھان سکتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ کون سی انفارمیشن ہے جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل نہیں ہے. میں اس کی مثال یہ دیتی ہوں, میری میڈ ہے, میری میڈ اردو بھی نہیں لکھ سکتی, ٹھیک ہے, اردو بھی نہیں لکھ سکتی اور پڑھ سکتی. اس کا فیس بک پہ بھی اکاؤنٹ ہے, اس کا ایمو پہ بھی اکاؤنٹ ہے, اس کا واٹس ایپ پہ بھی اکاؤنٹ ہے, اور میں نے کہیں لکھا بھی تھا
کہ وائس میسیجز کا استعمال وہ اس خوبصورتی سے کر دیا ہے، باجی جی مالی آ گیا ہے، اسے میں نے چائے بنا کے دے دی ہے، آپ جب گھر واپس آئیں گی تو ٹماٹر پیاز ختم ہو گئے ہیں، وہ لیتی آئیے گا اور سارا کچھ. ٹھیک ہے. When a woman of, she's 60 years old, when a 60 years old woman, a villager, not aware with the alphabets, can do these things on internet, why not this educated lot can find the ways how to proceed with all these things? With the health, with all the necessities, what to do and what not to do. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو اسپیشل سیشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے لیے میں نے یہی کہا تھا نا، عمر یا کی زنبیل ہے آپ کا اسمارٹ فون. آپ دنیا کا نیم اینی تھنگ اینڈ نیم اینی آئیڈیا which if you Google and you cannot find the answer. اگر ہم فار ایگزامپل گوگل کر لیتے ہیں تو SEOs اس حساب سے سیٹ ہیں کہ جب ہم یہ انفارمیشن لینے آئیں گے نا تو بہت سارے لوگ یہ انفارمیشن دینے کے بجائے اپنی دکان چمکائیں گے. فار ایگزامپل اگر جو ہم نے گوگل کیا اور پیج ہی یوتھ کلب کا کھل گیا، کیونکہ اس طرح کی انفارمیشن پہ قبضہ ہے ایسے گروپ کا، ان کے نیریٹو کو تو ہم نے چیلنج کیا. I disagree. ڈاکٹر طاہرہ آپ آئیں اور ہمیں ایجوکیٹ کیا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم یہاں ڈسکس کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، تو کیوں نہ ایک ایجوکیٹڈ بندے کو بلائیں جو کہ جس کی فیلڈ ہی یہی ہے. آپ گائنیکالوجسٹ بھی ہیں اور دوسرا ویمن ایشوز بھی لکھتی ہیں. آپ نے اتنی زبردست بکس لکھی ہیں جو کہ میں ہر کسی کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ ان کی بکس جو ہے خریدیں اور کسی بھی اچھے بک اسٹور سے آپ کو مل جائیں گی. اور دوسرا جب یہ ہاں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ریسرچ مائنڈس کا اور عیسیٰ لیبس کا کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ کولیبریٹ کیا. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا آپ نے پڑھائی.